الحكيم. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. درود شریف پڑھیں. سورہ احقاف یہ متعین طور پر طے کیا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں 10ویں سال نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایک جگہ جنات کے قرآن سننے کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر کی واپسی میں پیش آیا. اور طائف کا سفر جو ہے وہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10ویں سال کیا. تو اس صورت کے پس منظر میں جو ماحول ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا سخت تھا. یہ جو 10واں سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن کہلاتا ہے، غم کا سال. اس سے پہلے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بنی ہاشم ہے انہوں نے شعب ابی طالب میں گزارے. انہیں قریش کے سارے قبیلوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا تھا، اور آپس میں یہ قسم کھائی تھی کہ بنی عبد ہاشم سے کوئی بھی لین دین نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، اور نہ کوئی اپنی چیز انہیں بیچے گا، نہ ان سے کوئی خریدے گا. اور مسلمان عملاً جو ہے وہ ایک جیل کی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان یہ آگے تھے، اور 3 سال تک یہ محاصرہ چلتا رہا. بڑا سخت. اس میں حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں اس کی تفاصیل موجود ہیں. وہ جب ختم ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قریبی اعزاء کی موت کی تکلیف اٹھانی پڑی. ایک تو آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کی وفات، اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب کی وفات. تو یہ 2 سانحات بھی آپ کو برداشت کرنے پڑے. اور اس کے بعد پھر آپ جب طائف گئے تو طائف میں بھی آپ کو بہت دکھ اٹھانے پڑے اور بہت صعوبت اٹھانی پڑے. اس سفر سے واپسی پر وادی نخلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، یا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، یا فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس دوران آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو وہاں سے جنوں کے ایک گروہ کا گزر ہوا اور انہوں نے قرآن پاک کی وہ تلاوت سنی. تو پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے وہ ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں ہوئی. اس کی خبر پھر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اور آپ کو تسلی دی کہ اگر انسان آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو جنات میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو آپ کی دعوت پر ایمان لائے. فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس زبردست اور حکمتوں والی ذات کی طرف سے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ہم نے جو کچھ پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں اور جو اس کے درمیان ہے تو حق کے اوپر کیا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک وقت مقرر کے لیے کیا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے فانی ہے، لا فانی کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. یہ جو اوپر خواتین ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ بچوں کو کنٹرول کریں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کیا تم دیکھتے نہیں، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے علاوہ، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، تم دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے اس زمین میں، أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے. ائتونی بکتاب من قبل هذا، کوئی ایسی کتاب لے آؤ اس سے پہلے کہ اس میں اس کا ذکر ہو، او آثارۃ من علم، یا علم کی کوئی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ آثار قدیمہ والے ہیں نا، آرکیالوجی والے. تو
آج جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہے، تو اللہ بھی بتا رہا ہے تم کوئی آثار قدیمہ ہی ایسی لے آؤ، کوئی ایسا کتبہ لے آؤ، کوئی ایسی تختی لے آؤ، کوئی ایسی مونومنٹ لے آؤ جس کے بارے میں تم کہو کہ یہ سورج کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، یہ چاند کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، تو تمہارے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارے اللہ کے علاوہ کسی اور کا، من لا يستجیب له، جو اس کی پکار کی لبیک بھی نہیں کہتا، جواب بھی نہیں دیتا، الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وهم عن دعائهم غافلون، بلکہ ان کی دعاؤں اور پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، بَيِّنَاتٍ، واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب کہ وہ ان کے پاس آ جائے، هذا سحر مبین، کہ یہ کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترا، تو کیا یہ اس کو گھڑی ہوئی بات سمجھتے ہیں؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اے نبی کہہ دیجئے اگر میں نے کوئی چیز گھڑی ہوئی ہے اپنی طرف سے بنا کر لایا ہوں تو تم اللہ کے مقابلے میں میرے لیے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ جانتا ہے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو، کفا بہ شہیدا، وہ کافی ہے اس پر گواہ، بینی و بینکم، میں نے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، نیا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحى، میں تو اتباع کرتا ہوں اس وحی کی، الیہ، جو میری طرف کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو بس صرف ایک ڈرانے والا ہوں واضح واضح۔ قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وکفرتم بہ، اور تم اس کا انکار کرتے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں ایک گواہ نے اس کی گواہی بھی دی، علی مثلہ، اس کتاب کی، فآمن واستکبرتم، اور وہ ایمان لایا اور تم نے غرور کیا، تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، گناہ گاروں کو۔ اچھا، اب وشہد شاہد من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اس پر یہ کون تھا؟ وہ جو آپ نے ذکر کیا۔ اچھا، اب اس پہ صحابہ کرام میں سے ایک گروہ تو کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سلام تھے جو مدینہ میں ایمان لائے، لیکن اس میں اور تضاد یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور وہ تو مدینہ میں ایمان لائے، تو ان کا پہلے ذکر کیسے ہو گیا؟ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ثم آمن واستکبرتم، وہ ایمان لایا اور تم نے استکبار کیا، تو وہ تو پہلے سے ایمان لائے تھے، بعد میں تو ایمان لایا نہیں، اس لیے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بات وہی جاتی ہے جو انہوں نے کہی کہ اس سے مراد وہی ہے جو واللہ عالم، حقیقت کا اللہ کو علم ہے، لیکن اشارہ جو نظر آتا ہے سورہ مومن میں، جو شخص فرعون کے دربار میں ایمان لایا تھا وہی اسی کی طرف، اور چونکہ وہ سورت پیچھے گزر بھی چکی ہے تو اسی کی طرف ذکر ہے۔ اور بنی اسرائیل کا بھی ہے، بنی اسرائیل کا، لیکن وہ بنی اسرائیل میں نہیں تھا، اصل میں اس میں پھر فخر یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں نہیں تھا، وہ آل فرعون میں تھا، ٹھیک ہے، وہ آل فرعون میں تھا۔ تو بہرحال حقیقی علم اللہ کے پاس ہے کہ وہ کون تھا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والوں کو۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ کوئی بہتری والی بات ہوتی تو ہم اس میں دوڑ لگاتے اور آگے بڑھتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ راہ نہیں پاتے اس کی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تو کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، یعنی کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی بلائی نظر آتی نا تو ہم تم سے پیچھے نہ ہوتے بلکہ آگے ہوتے، لیکن یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اس کی ہدایت ملی ہی نہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ان کے لیے رہنما تھی اور رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب بھی مُصَدِّقًا لِسَانًا عَرَبِيًّا،
تصدیق کرنے والی ہے پرانی کتابوں کی، اور عربی زبان میں ہے لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈر سنایا جائے ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہیں، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں جو کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے کسی ڈرنے کا اور کسی غم کا مقام نہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اس عمل کا جو یہ کرتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس نے جب اس کا حمل اٹھایا تو بہت تکلیف کے ساتھ، اور جب اس کو جنا تو بہت تکلیف کے ساتھ۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے، تو 30 مہینے کی مشقت ماں نے برداشت کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مقدمہ آیا، ایک شوہر نے اپنی بیوی پر مقدمہ کر دیا کہ میرے نکاح کو 6 مہینے ہوئے ہیں اور میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ تو میرا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے گویا اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دیا، گویا یہ پہلے سے حاملہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پہ غور کیا تو وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے، تو انہوں نے اس عورت پر زنا کی حد کا حکم جاری کر دیا۔ یہ اطلاع حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملی، تو حضرت علی حضرت عثمان کے پاس گئے اور کہا کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کیا، اور مجھے اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور پھر آپ نے یہ آیت انہیں پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے، جبکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 سال تک حولین کاملین دودھ پلاؤ، تو 30 مہینوں میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے نکالیں تو 6 مہینے بچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی پورا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ ریئر کیس ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ میں آ گئی، کہا کہ واقعی تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اور اپنا فیصلہ واپس لے لو۔ تو یہ ایک فقہی نقطہ ہے جو اس میں آ جاتا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، جب یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا جوانی کو، وبلغ 40 سنہ، اور پہنچ گیا 40 سال کی عمر تک، تو پختگی کی عمر کی جو حد ہے، انتہا ہے، وہ 40 سال ہے۔ قال، اسی لیے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ سارا انہیں 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مصر کی حکومت اور وہ دی۔ حضرت موسیٰ بھی اندازاً وہی ہمیں 40 سال، اس لیے کہ 25-26 سال کی عمر میں وہ نکلے ہیں، اور پھر مدین اور عیر وہ واپس آ کر تو وہ 40 سال ہی بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی۔ قال رب اوزعنی، تو کہا اس نے اللہ مجھے تو توفیق عطا فرما اور مجھے قابو رکھ، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر کروں تیرے ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو تو نے نعمتی کی، وان اعمل صالحا، اور میں نیک عمل کروں ترضاہ، جن سے تو راضی ہو، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد بھی میرے لیے نیک بنا دے، انی تبت الیک، میں تیری طرف لوٹ آیا، وانی من المسلمین، اور میں جو ہے وہ فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ قبول فرماتا ہے ہم قبول کریں گے ان کے بہترین کام، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور معاف کر دیں گے ان کی برائیاں، فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں ہے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اب یہ اللہ تعالیٰ 2 کریکٹر رکھ رہا ہے، ایک کردار تو وہ رکھا، یعنی ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کی تکلیف تو اٹھاتی ہے، حامل کی بھی، درد ذیع کی بھی، پھر دودھ بھی پلاتی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں 2 قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں،
ایک وہ جو والدین کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اس کی اللہ نے وہاں پہلی مثال بیان کی۔ اب ایک دوسرا جو ناشکرا ہوتا ہے، حالانکہ اسی پروسیس سے وہ بھی گزرا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ بدبخت بچہ جو بڑا ہوا اسی طرح اسی پروسیس سے گزرا اور اسے اللہ نے 40 سال کی عمر دی، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے غصے میں کہ میں تم سے بیزار ہوں، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو یا تم مجھے بتاتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا جبکہ بہت صدیاں گزر چکی ہوں گی، وہما یستغیثان، اور وہ اس سے فریاد کر رہے ہوں گے، یعنی والدین اپنے بچے سے فریاد کر رہے ہوں گے، ویلک، تیری بربادی ہو، تیری خرابی ہو، آمین، باز آ جا، یعنی وہ ظلم کر رہا ہوگا اپنے والدین پر اور شرک کر رہا ہوگا اور برائیاں کر رہا ہوگا، اور وہ فریاد کر رہے ہوں گے اور کہیں گے آمین، باز آ جا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، تو کہے گا کہ یہ پرانی گھسی پٹی کہانیاں ہیں، اولئک الذین حقت علیہم القول فی قد خلت، اس قسم کے جو لوگ ہیں ان پر میری بات پہلے سے ثابت ہو چکی ہے گزرے ہوئے زمانوں میں، من الجن والانس، انسانوں اور جنوں میں، انہم کانوا خاسرین، کہ یہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے دو قسم کے کردار پیدا ہوتے ہیں، ایک جو نیکوکار ہوتے ہیں، ایک بدکار ہوتے ہیں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ ان کے اعمال ان کو پورے پورے دے دیے جائیں ان کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن جو کفار ہے ان کو آگ پہ پیش کیا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو وہ کہیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری وہ ساری جو تمہاری دنیا کی زندگی کی اچھائیاں تھیں وہ چلی گئیں، واستمتعتم بہا، تم نے ان کو برت لیا، فالیوم تجزون عذاب الہون، لیکن آج تم ذلت کا عذاب چکھو گے، بما کنتم تستکبرون، اس لیے کہ تم نے غرور کیا فی الارض، زمین پر، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، وبما کنتم تفسقون، اور اس لیے کہ تم نافرمان تھے۔ واذکر اخا عاد، اور یاد کرو اپنے بھائی عاد کو، اذ انذر قومہ، جس نے اپنی قوم کو ڈرایا، بالاحقاف، احقاف میں، احقاف جگہ کا نام ہے، یعنی ان کی اس جو یمن کی علاقہ ہے وہ، وقد خلت النذر، اور تو اس سے پہلے ڈرانے والے گزر چکے ہیں، من بین یدی، اس سے پہلے بھی، وہ من خلف، اس کے بعد بھی، الا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑا ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو وہ کہتے تھے اے ہمارے پیغمبر، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ تو ہمیں پھیر دے ہمارے الہوں سے، فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، تو عذاب وہ لیا جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر تو سچا ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے ویسے ہی خواہ بات کر رہے ہیں، یہ عذاب وذاب کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ آ گیا تو پھر ان سے لیے ان کا مفر نہیں تھا۔ قال انما العلم عند اللہ، تو کہا اس پیغمبر نے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم تو نادانی پر اتر آئے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبَلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے بادل دیکھے نا آتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی وادیوں کی طرف دیکھا کہ یہ تو یعنی ہماری وادیوں کی طرف بادل آ رہا ہے، قالوا هذا عارض ممطرنا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، بل هو ما استعجلتم به، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، ریح فیہا عذاب علیم، ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء بامر ربها، جو تباہ کر دے گی ہر ایک چیز کو اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم، تو پھر ایسا وقت آیا، دن چڑھا کہ ان کے گھروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ عمارتیں باقی رہ گئی، انسان باقی نہ رہے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور اس طرح ہم جو ہے وہ جزا دیتے ہیں ان جرم کرنے والوں کو۔
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے انہی گھروں میں تمہیں بسایا جس میں وہ رہتے تھے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، اور ہم نے ان کو کان دیے تھے، آنکھیں دی تھی، وَأَفْئِدَةً اور دل دیے تھے. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ، لیکن ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل ان کے کام نہ آئے. اذ كانوا يجحدون، جبکہ وہ منکر ہو گئے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کی. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور اسی چیز نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے غارت کر دیے جتنے بھی تمہارے آس پاس کی بستیاں ہیں. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ آئیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو پھر کیوں نہ جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا تھا الہ، وہ انہوں نے ان کی مدد کی. بل ضلوا عنہم، لیکن وہ ان سے گم ہو گئے. مدد کیا کرتے، ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے. یہ اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، وہ شخص یہ جو بڑا ہمدرد بن رہا تو ہوتا ہے کہ یار کوئی مشکل ہو تو میرے بس کال کرنا، میں فوراً تمہیں، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو اس کا فون بھی نہیں ملتا، وہ خود بھی نہیں ملتا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ مدد کیا کریں گے، یہ تمہیں ملیں گے بھی نہیں. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ ان کی وہ فضول جھوٹ کا پلندرا تھا جو کہ یہ باندھتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیر دیا تیری طرف ایک گروہ جنات کا. یہ وہ جنات کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء یا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جنوں کا ایک گروہ متوجہ ہو گیا جو وہاں سے کہیں گزر رہا تھا. یستمعون القرآن، اور وہ سننے لگ گئے قرآن. فلما حضروا، جب وہ وہاں پہنچ گئے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. فلما قضی، جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم، تو الٹے پھرے اپنی قوم کی طرف. منذرین، ڈر سناتے ہوئے، یعنی انہوں نے قرآن سنا اور پھر مسلمان ہو گئے اور پھر یہی پیغام اپنی قوم کو سنایا. قالوا یا قومنا، تو کہتے ہیں اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد. اس کا مطلب یہ یہودی تھے اور دین موسیٰ پر تھے، دینی موسوی پہ تھے. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کتاب سنی. تو جو ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ لائے، لے آئے، ایمان لے آئے، قرآن سنا، ایمان لے آئے. بس وہ آپ کو نہیں پتہ نہیں، انہیں آپ کو نہیں پتہ. مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی. یہدی الی الحق، اور حق کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرنے والی ہے. وإلی طریق مستقیم، اور سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی. یا قومنا، اچھا صرف خود ایمان نہیں لائے، پھر قوم کے کو بھی دعوت اور تبلیغ شروع کر دی. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، پکار پر لبیک کہو اللہ کے اس بلاوے کی. وآمنوا به، اور اس پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہ. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا دے گا اس دردناک عذاب سے. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو جواب نہیں دے گا اللہ کی اس پکار کی، فلیس بمعجز فی الارض، وہ اللہ کو تھکا نہیں سکتا زمین میں. ولیس له من دونہ اولیاء، اور اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور ولی مددگار نہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ سری گمراہی میں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. ولم یعی بخلقہن، اور وہ نہ تھکا ان کو بنانے کے بعد. بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور اس دن جب کفار کو پیش کیا جائے گا آنکھ پر. الیس ھذا بالحق، تو کہا جائے گا کیا اب یہ سچی بات نہیں ہے. قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں. وربنا، اے ہمارے رب تیری قسم بالکل سچ ہے. قال فذوقوا العذاب، تو کہا جائے گا کہ چکھو یہ عذاب بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم نے کفر کیا تھا. اس وقت تو مسلمان بن جائیں گے اور پکے سچے کہیں گے اے ہمارے رب. رب مان لیں گے، لیکن اس وقت رب ماننے کا فائدہ نہیں. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جیسے کہ بلند ہمت رسولوں نے صبر کیا. کب کہا جا رہا ہے؟
طائف کا واقعہ گزر چکا ہے، سخت ماحول ہے، سخت حالات ہیں، دو سہارے جو دنیاوی ہیں وہ چھینے جا چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صبر کرو، اس لیے کہ اولو العزم رسول جو ہیں وہ صبر کرتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کرو، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، کہ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں اس دن کو، مَا يُوعَدُونَ، جس کا ان سے وعدہ کیا ہے، لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں 1 گھنٹہ بھی نہ رہے، بلاغ پہنچا دینا ہے آپ کا کام، فَلْيُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو کیا فاسقوں کے علاوہ کوئی اور بھی غارت ہوگا؟ اب وہی غارت ہوں گے جو فاسق ہیں۔ آگے ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد یہ مدنی صورت ہے، اس کے بعد 3 صورتیں مدنی ہیں، باقی اس گروپ میں ساری صورتیں مکی تھی۔ اب سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ الحجرات یہ مدنی صورتیں، اس طرح اس گروپ کا اختتام ہو جائے گا۔ سورہ قاف سے پھر نئے گروپ شروع ہو۔ سورہ محمد یہ بالکل ابتدائی دور میں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں ایک اشارہ ہے کہ، اور اس صورت میں جہاد اور قتال کی باقاعدہ اجازت دی گئی ہے، اور اس میں کچھ جو جنگی قوانین ہیں وہ اتارے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تم جنگی قیدی پکڑ لو تو پھر انہیں فدیہ دے کر چھوڑ سکتے ہو، اس کا اشارہ اس میں موجود ہے، اور اسی اشارے کی بنیاد پر پھر غزوہ بدر کے جو قیدی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رکاوٹیں ڈالی اللہ کے راستے میں، اضل اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے جو کچھ اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق، اور وہی سچ ہے، من ربہم، اس کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ نے جھاڑ دیا ہے ان سے ان کی گناہ، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں باطل کا، جھوٹی بات کا، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق، وہ اتباع کرتے ہیں حق کا، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ اس طرح بتاتا ہے انسانوں کے لیے ان کی مثالیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ وہ جنگی قوانین بیان کی، جب تمہاری ملاقات ہو ان لوگوں سے جو کافر ہیں میدان جنگ میں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو سیدھی ان کی گردنیں مارو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ تم انہیں کچل کے رکھ دو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر کس کر باندھو، یعنی قیدی بناؤ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد تمہاری مرضی کہ کسی کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی کا زور ٹوٹ جائے۔ اب اس میں چند باتیں کی گئی۔ پہلی بات یہ کی گئی کہ مسلمان کا کام، وہ پہلی کوشش یہ ہے کہ کفر کا زور ٹوٹے، کفر کا زور ٹوٹ جائے، تو لڑائی جب شروع ہوگی تو وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ کفر کی کمر نہ توڑ دی جائے، اور یہ الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، یہ جب تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ پھر دوبارہ آئیں گے، پھر تیسری بار آئیں گے، پھر چوتھی بار آئیں گے، اور بار بار مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایک ہی بار میں ان کی کمر توڑ دو۔ تو کیا کہا؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، سیدھی ان کی گردنیں مارو، پھر اس کا خیال نہ رکھو کہ 10 قتل ہوتے ہیں یا 100 ہوتے ہیں یا 700 ہوتے ہیں، میدان میں جو نکلا ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے تمہارے مقابلے میں، پھر اس میں کسی رحم سے، روح رعایت سے کوئی تمہیں کام نہیں لینا، پہلی بات۔ دوسری بات، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، جب خوب انہیں کچل دو تو جو بچ جائیں انہیں مضبوط باندھ دو، یعنی قیدی بنا لو۔ لیکن جب قیدی بنا لیا ایک دفعہ تو پھر قیدیوں کے قتل کی ممانعت ہے، پھر قیدی کو قتل نہیں کرنا بغیر مقدمہ چلا۔ اب جب قیدی آ گیا اور اس پر ثابت ہو گیا کہ اس نے کوئی بڑا جرم کیا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے،
یا مسلمانوں کے کسی بڑے لیڈر کو یا مسلمانوں کے سپاہیوں کو شہید کیا تو پھر اس کے مقدمے کے نتیجے میں تو اسے مار سکتے ہو، لیکن بغیر مقدمے کے نہیں مار سکتے۔ پھر اس کے لیے دو چیزیں، یا تو اسے فدیہ لے کے چھوڑو یا احسان کر کے چھوڑو۔ حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ لڑائی کا زور ٹوٹ جائے۔ ذلك ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، یہ اس لیے ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بدلہ لے ان سے، ولکن لیبلوکم بعضکم ببعض، یعنی اللہ چاہتا تو ان سے خود بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ چاہتا ہے وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تم میں سے بعض کے ذریعے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے۔ سابقہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں نا، تو انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم نے جھٹلایا، تو اس جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت کو بدل دیا۔ اللہ فرماتا ہے اب میں ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجوں گا، اب یعذبکم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، یعنی تمہاری تلواریں ہوں گی، ان کی گردنیں ہوں گی، اب اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، تو اب تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا اور تمہیں انہیں مرنا پڑے گا، اللہ تمہاری نصرت کرے گا، جتنی بھی طاقتور قوم ہوگی فنا ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، شہید ہو گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو راہ لگا دے گا اور ان کے حال کو درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں اچھی طرح اس کا تعارف کرا چکا ہے۔ اب جنت جو ہے مومن کے لیے کوئی غیر معروف جگہ تو نہیں ہے نا، جس نے بھی قرآن پڑھا ہے بار بار جنت کا ذکر، تو جب وہاں جائے گا تو اسے معلوم ہوگا سب کچھ، اس کے ہر چوک چوراہے سے وہ واقف ہوگا، وہاں گھومے گا نہیں، اپنے آپ کو ایسی جگہ پر پائے گا کہ ادھر تو واقعی ساری چیزوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے، ہاں سب کچھ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا، والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ تباہ ہو گئے اور ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہیں ناگوار تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، فاحبط اعمالهم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین پہ چلتے پھرتے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھتے نہیں کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا، وللکافرین امثالها، اور ایسے منکرین کے لیے کئی مثالیں موجود ہیں۔ ذلک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رفیق ہے، دوست ہے، کارساز ہے ایمان والوں کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا تو کوئی دوست نہیں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، اور جنہوں نے کفر کیا وہ تو چوپایوں کی طرح زندگی برت رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں۔ چوپائے جو ہیں جانور وہ بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، بس ان کی زندگی کا مقصد بھی جانوروں کی طرح ہے۔ والنار مثوی لهم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وکأی من قریۃ، اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ جانوروں کا فلسفہ زندگی ہے، کھانا پینا سونا جاگنا۔ مسلمان اس سے بلند تر مقصد کے لیے آیا ہے اس دنیا میں۔ کھانا پینا ثانوی ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے تمتع یہ ثانوی ہے، اصل مقصد اللہ کے اس دین پر عمل اور اس خلافت اردی کے منصب کی ذمہ داریاں اور تقاضے ان کو پورا کرنا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً،
اور تم سے پہلے کتنی ایسی بستیاں گزر چکی ہیں جو قوت میں زیادہ تھیں، من قریت، آپ کی اس بستی سے، التی اخرجت کا، جس نے آپ کو نکال دیا، انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص جو واضح نشانیوں پر ہو اپنے رب کی طرف سے، زین لہ سوء عملہ، اور اس کے لیے پھر اس کی جو برائی کے اعمال ہیں وہ مزین کر دے جائیں، واتبعوا اہواءہم، اور وہ پیچھے چل پڑے اپنے خواہشات کے، مثل یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقون سے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کہ صاف ستھرا ہے، نتھرا ہوا ہے، غیر آسن، یعنی جس میں کوئی بدمزہ کوئی چیز شامل نہیں ہے، کوئی گندگی شامل نہیں ہے، وانہار من لبن، اور ایسی نہریں ہیں جو دودھ کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا دودھ اس دنیا کے دودھ سے مختلف ہوگا۔ اس دنیا کے دودھ کے سورس تو جانور ہے نا، اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کے تھنوں سے نکلتا ہے۔ جنت کا دودھ کسی مادہ جانور کے تھن سے نہیں نکلے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی نہریں جاری کرے گا، لیکن مزے میں وہ اس سے بہتر ہوگا اور زیادہ صاف شفاف ہوگا۔ تو فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس کا جو ذائقہ ہے وہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو کہ پینے والوں کے لیے جو ہے مزہ دیں گی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ، اور شہد کی نہریں ہوں گی، مصفیٰ، جو صاف ستھرا ہوگا۔ چھتے کا جو شہد ہوتا ہے نا، اس میں امکان ہوتا ہے اس کا وہ گوند اور اس کا وہ کیا ہوتا ہے، وہ موم سا، وہ بھی آ جائے، لیکن یہ صاف ستھرا شہد ہوگا۔ وَلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، تو کیا اس کے برابر ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اسے پلایا جائے کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ کاٹ دے اس کی انتڑیوں کو، یعنی کھولتا ہوا پانی جو ہی نیچے جائے اس کے سارے اندر کے سسٹم کو جلا دے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بات آپ کی سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل کر دوسری طرف جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا، کہ اس شخص نے ابھی کیا کہا ہے، یعنی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پر مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کا پیچھا کر رہے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ہدی، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ایک تقوی عطا کرتا ہے، فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ، تو کیا یہ دیکھتے نہیں وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی اچانک، فقد جاء اشراطها، اور اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی تو پیغمبر آخر الزماں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کسی اور نبی نے نہیں آنا، قرآن آخری کتاب ہے، تو اب اس کے بعد آ جائے کہ اللہ 10 سال بعد ہے، 1000 سال بعد ہے، 50,000 سال بعد ہے، قیامت نے آنا ہے اور کوئی اور بات نہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ اذا جاءتهم ذکراہم، پر کہاں نصیب ہوگا جب ان کے پاس اس کی نصیحت آ چکی ہے، ان کو اس کی سمجھ کہاں نصیب ہوگی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو خوب اچھی طرح جان لو کہ وہ اللہ ہے جو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ، یہ پہلی دفعہ اس طرح قرآن میں آیا، ورنہ اس سے پہلے یا اس کے بعد لا الہ الا ہو آتا، لا الہ الا اللہ یہ ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے، اور یہاں پر اور اس کے ساتھ متصل صورت میں محمد الرسول اللہ آیا ہے، تو یہ کلمہ پورا ہو جاتا ہے۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور آپ استغفار کیجئے اپنے گناہوں کا اور مومنین کا اور مومنات کے لیے بھی، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جو چلت پھرت ہے اس کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم پر صورت کیوں نہ نازل ہوتی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، لیکن جب ان پر صورت نازل ہو جاتی ہے جو خوب پختہ ہوتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو آپ کی طرف اس شخص کی طرح کے انداز سے دیکھتے ہیں جس پر موت چھا گئی ہو، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کی خرابی ہو۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ بار بار کہتے تھے ہمیں قتال کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو جب قتال کی اجازت دے دی گئی تو اب آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص ہے جس پر موت چھا گئی ہو، یعنی قتال میں اب انہیں موت نظر آتی ہے۔ طاعت وقول معروف، حکم ماننا اور بھلی بات یہ جو ہے ان کو کرنی چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، لیکن جب معاملہ پختہ ہو جائے اور کسی کام کا عزم کر لیا جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر یہ اللہ کی بات کو سچا کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم سے توقع یہی ہے، ان تولیتم، کہ اگر تم، اس آیت کے دو مطلب ہوتے ہیں، تولیتم یہاں پر دو معنوں میں آ سکتا ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تو اس بات کا امکان ہے اور تم سے توقع ہے، ان تولیتم، کہ اگر تم منہ موڑ لو گے، پیٹھ پھیر لو گے، واپس اسلام چھوڑ دو گے، واپس چلے جاؤ گے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور وہ رحمی رشتے جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تم انہیں کاٹو گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمهم، بس ان کو بہرا کر دیا ہے، واعمی ابصارهم، اور اندھی کر دی ہیں ان کی آنکھیں۔ یہ تو ہوگا اس کا ایک مطلب۔ اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اور تم سے توقع ہے اور یہ ممکن ہے، ان تولیتم، کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے، وَلَّا يُوَلِّ، تمہیں حکومت دی جائے، تمہیں اقتدار دیا جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم فساد مچاؤ زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور تم قطع کر دو وہ رحم جو کہ جوڑنے والے ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا ہے، واعمی ابصارهم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ سلف صالحین میں سے اور ائمہ جو ہمارے ہیں، امام احمد بن حنبل کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں، یہ جائز سمجھتے ہیں؟ یزید پر لعنت کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم سے یہی توقع ہے کہ جب تمہیں اقتدار ملے گا تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور جو رحمی رشتے ہیں انہیں قطع کرو گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، تو ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمهم واعمی ابصارهم، تو ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں، ان الذین ارتدوا علی ادبارهم، وہ لوگ جو اپنے پیٹھ پھیر کر مڑ گئے، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی، الشیطان سول لهم واملا لهم، شیطان نے ان کے لیے معاملہ آسان کر دیا اور ان کی امیدوں میں ان کو مزید ڈھیل دے دی۔ یعنی جب ایک مومن شخص گناہ کرتا ہے نا تو وہ گناہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک حصار بنایا ہوتا ہے۔ لیکن ایک منافق یا کافر جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، یا ایک شخص جب بار بار گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس کے لیے وہ آسان بنا دیتا ہے، پھر اس کے وہ ضمیر کی جو کھسک ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے جو منکر ہیں اللہ کے نازل کردہ چیزوں کی، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں میں تمہاری سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہارا اتباع کریں گے۔
یعنی یہ منافقین یہودیوں کے پاس جا کے، مشرکین کے پاس جا کے کہتے تھے کہ غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور بعض معاملات میں ہم تمہاری پیروی کریں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ملائکہ ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کے منہ پر، چہروں پر مار رہے ہوں گے اور ان کی پیٹھوں پر کس کس کے لگا رہے ہوں گے، ٹکا ٹکا کے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی غصے کا اتباع کیا، اس چیز کا اتباع کیا جس میں اللہ کا غصہ تھا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا کو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین، وہ سمجھ بیٹھے ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے کینے اور ان کی گندگی کو واضح نہیں کر دے گا، اللہ یہ سب کچھ نکال کر باہر رکھوا دے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا اللہ تمہیں دکھا دیتا، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کو پہچان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ پہچان لیں گے ان کو، پہچان لیتے ہیں ان کو ان کی زبان کی لوچ سے، اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں نا، اتنی چکنی چپڑی بات کرتے ہیں، تو اس سے آپ پہچان لیتے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، اور ہم تمہیں آزماتے رہیں گے جب تک کہ ہم دکھا کر معلوم نہ کر لیں کہ مجاہد کون ہے، منکم، تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والے کون ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبروں کی ہم تحقیق نہ کر لیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور مخالف ہو گئے رسول کے، من بعد ما تبين لهم الهدى، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی، لن يضروا الله شيئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وسيحبط اعمالهم، اللہ اکارت کر دے گا ان کے، ضائع کر دے گا ان کے سارے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا وهم کفار، اور اس حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، فلن يغفر اللہ لهم، تو اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ فلا تهنوا، تو نہ کمزوری دکھاؤ، وتدعوا الى السلم، اور نہ صلح پکارو۔ اب یہ ایک اور بات کہی جا رہی کہ میدان جنگ میں جب تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمن سے، تمہاری طرف سے صلح کی پیشکش نہیں ہونی چاہیے، تم نے صلح کی پکار نہیں لگانی، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ لیکن سورہ انفال میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، تم نے صلح کی پکار نہیں لگانی، لیکن اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو قبول کرو، اس لیے کہ یہ اس کی کمزوری ہے، تمہاری کمزوری نہیں ہے، بلکہ تمہاری فتح کا اعلان ہے۔ تو دشمن کو تم نے صلح کی پیشکش نہیں کرنی، لیکن اگر وہ صلح کی پیشکش کرے تو فوراً قبول کرو۔ آگے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ نقصان نہیں دے گا، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشے کا ایک سامان ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے، فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، تو تم تنگی میں پڑ جاؤ گے اور بخل کرنے لگ جاؤ گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے اندر کی جو گندگی ہے وہ باہر نکل آئے گی۔ ہاں انتم ہؤلاء، یہی تم وہ لوگ ہو، تدعون لتنفقوا، تمہیں پکارا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، اور اگر کوئی بخل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، واللہ الغنی، اللہ تو بے شک بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر دو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہیں بدل دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فتح۔
سورہ فتح 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے حوالے سے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب غزوہ احزاب ہو گیا، غزوہ خندق، اور کفار بغیر کوئی مارکہ اور کوئی فتح حاصل کیے بلکہ خائب و خاسر ہو کر مشرکین اور کفار وہ واپس چلے گئے 1 مہینہ کا محاصرہ توڑ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اب ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں پر حملہ کریں، اب تم نے ان کے اوپر جا کر چڑھائی کرنی۔ تو 6 ہجری میں اس سے 1 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور سر منڈوا رہے ہیں، احرام کھول رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب تو ظاہر وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ کو عمرہ کرنا چاہیے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، تو ظاہر وہ آپ کا محبوب شہر تھا، اللہ کا گھر تھا، تو آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا اور آپ نے اعلان کیا کہ آپ کا عمرے پر جانے کا ارادہ ہے۔ تو جب یہ خبر پھیلی تو جو مخلص اہل ایمان تھے وہ تو فوراً تیار ہو گئے، اور ان کی تعداد 1400 کے قریب تھی، اور ارد گرد کے جو قبائل تھے اور جس میں کچھ منافق اور کمزور ایمان کے لوگ تھے تو وہ ڈر گئے، اس لیے کہ وہ تیور جانتے تھے مشرکین مکہ کے، تو انہوں نے کہا اس طرح مسلمان جائیں گے تو یہ واپس نہیں آئیں گے، ان کی خیر نہیں ہے، اس لیے وہ بہانے سے اور مختلف یعنی بہانے کر کے وہ رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے چل پڑے، اور اس علامتی طور پر آپ نے بڑے ہتھیار بھی اپنے ساتھ نہیں رکھے، صرف تلوار جو کہ عرب میں معمول ہے ایک آدمی کے پاس ہوتی ہے وہ ہر فرد کے پاس تھی، اس کے علاوہ کوئی نیزہ، کوئی ڈھال، کوئی زرہیں اور کوئی اور بڑی جنگی سامان وہ اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ جو ہے وہ عمرہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جانور رکھے جو کہ قربانی کے لیے تھے، اور ان پر باقاعدہ ان کو پٹے ڈال دیے تاکہ یہ بالکل سامنے واضح رہے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اور دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا رہے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات آنی شروع ہو گئیں کہ قریش آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنایا، اپنا قاصد سفیر بنایا، اور کہا جاؤ ان سے بات کرو، اپنی بات ان تک پہنچاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے مکہ تو مشرکین نے انہیں مصروف رکھا ڈائلاگ میں، بات چیت میں، اور یہاں واپس یہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے پھر تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور جب تک ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے لیں ہم نے واپس نہیں جانا۔ جب مشرکین کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان تو کٹ مرنے پر تل گئے ہیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے حضرت عثمان کو واپس جانے دیا، اور ساتھ ہی پھر ایک ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ بالآخر پھر صلح حدیبیہ پر اس کا نتیجہ نکلا۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے بظاہر کم تر شرائط پر مشرکین سے صلح کر لی، اور اپر ہینڈ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ مشرکین مکہ کا، یہ غم کی کیفیت تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی واپسی کے سفر میں، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ جسے تم کم تر صلح سمجھ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی فتح ہے، اور فتوحات کا ایک بہت بڑا یعنی ایک سلسلہ اللہ نے شروع کر دیا۔ تو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کے پہلے اور بعد کے گناہ، ویتم نعمتہ علیک، اور آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو سیدھی راہ چلائے۔
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَضِيدًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کرے زبردست۔ وَالَّذِي أَنزَلَ سَكِينَتَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ذات جس نے اتاری سکینت، اطمینان، سکون مومنین کے دلوں میں، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سارے لشکر آسمان و زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کر دے مومن مردوں اور عورتوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سیئاتہم، اور ان سے جھاڑ دے ان کے گناہ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے دے منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے اوپر برا گمان کرتے ہیں، وعلیہم دائرۃ السوء، اور انہی پر مصیبت ہے، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غصے ہوا ان پر، ولعنہم، اور لعنت کی ان پر، وأعد لهم جہنم، اور ان کے لیے تیار کر دی جہنم، ساءت مصیرا، وساءت مصیرا، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے تمام لشکر آسمان و زمین کے، وکان اللہ عزیزا حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، وتعذروہ، اس کی مدد کرو، وتوقروہ، اس کی عظمت جانو، وتسبحوہ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ، صبح صبح، واصیلا، اور شام۔ ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، فمن نکث، جس نے اس کو توڑا، فانما ینکث علی نفسہ، تو اس نے اپنے نفس کے اپنے لیے نقصان کیا، ومن اوفى، اور جس نے اس کو پورا کیا، بما عاہد اللہ علیہ اللہ۔ اب یہاں ہونا چاہیے تھا بما عاہد علیہ اللہ، ہاں کے نیچے زیر ہونا چاہیے تھا، لیکن فرمایا بما عاہد علیہ اللہ، تو اس پہ مفسرین کہتے ہیں یہ چونکہ جلالت شان ہے، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، تو وہاں زیر وہ جچتی نہیں ہے، اس لیے نحوی قاعدے کے خلاف وہاں پر پیش ڈال دی ہے کہ اللہ کی کے ساتھ جس نے عہد کیا ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے نا، تو وہاں زیر نہیں جچتی، تو وہاں پیش کر دی کہ وہ اللہ کے ساتھ جو اس کی شان ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو وفا کرے گا۔ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جس نے وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ اس نے کیا پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اب آپ کے پاس آئیں گے وہ ارد گرد کے قبائل والے اور آپ سے کہیں گے، شغلتنا اموالنا واہلنا، کہ ہم اپنے گھر والوں میں مصروف تھے، اپنے مال میں مصروف تھے، فاستغفر لنا، تو آپ ہماری بخشش کیجئے، یعنی ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکے، اصل میں ڈر رہے تھے۔ یقولون بألسنتہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہیں گے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں ہے، قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تو کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اللہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے یا وہ چاہے تو فائدہ پہنچائے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں پر خبردار ہے، بل ظننتم، بلکہ حقیقت یہ ہے، ان لن ينقلب الرسول، کہ یہ رسول واپس نہیں آئے گا، والمؤمنون والمسلمان الی اہلیہم، اپنے گھر کی طرف، ابدا، کبھی بھی، وزین ذلک فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں یہ بات مزین کر دی تھی شیطان نے، وظننتم ظن السوء، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا، وکنتم قوما بورا، اور تم تباہ ہونے والی قوم ہو، یعنی تم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھیڑوں کے چھتے میں آٹھ ڈال رہے ہیں، وہاں سے یہ واپس صحیح سالم نہیں آئیں گے، اللہ نے انہیں نکال لیا۔ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور وہ جو نہیں ایمان لاتا اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے کفار کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بخشنے والا مہربان ہے۔
سیقول المخلفون، یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، اذا انطلقتم، جب آپ چلے الی مغانم لتأخذوها، جب آپ کسی اور مہم پر نکلیں گے نا، آنے والی خیبر کی مہم ہے، تو یہ کہیں گے کہ ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دیجیے۔ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اب کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ جانے دیجیے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا کذالکم، کہو تم ہمارے پیچھے نہ آؤ۔ یعنی اب خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ وہی چلے گا جو 1400 میرے ساتھ بیعت رضوان میں موجود تھے، اور جو پیچھے رہ گئے انہیں میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ کذالکم قال اللہ من قبل، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہہ دیا ہے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، تو کہیں گے تم ہم سے حسد کر رہے ہو، تم ہمیں اس لیے نہیں لے جا رہے کہ ہمیں مال غنیمت میں حصہ نہیں لینا چاہتے۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، لیکن ان سے کم ہے جو سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفین، ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیجئے، من الاعراب، ان گواروں سے، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، تمہیں عنقریب ہم بلائیں گے دوبارہ ایک ایسی قوم کی طرف جو بہت زیادہ سخت ہے، تو قاتلونہم، ان سے تمہیں لڑنا ہوگا، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اور اگر تم پھر ہماری اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بدلہ دے گا۔ یعنی ابھی خیبر کے موقع پہ تو تمہیں نہیں لے جانا، یہ تمہاری سزا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی اور سخت موقع پیش آیا تو تمہیں بلائیں گے، اس وقت تم نے پامردگی دکھائی، مردانگی دکھائی تو ٹھیک، اللہ تمہیں اجر دے گا، اور اگر نہ دکھائی تو تباہ ہو جاؤ گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم پیٹھ پھیرو گے جس طرح تم نے پہلے پیٹھ پھیری، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو تمہیں سخت عذاب دے گا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، کسی لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور کسی لنگڑے پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، کسی بیمار پہ بھی حرج نہیں ہے اگر وہ پیچھے رہ جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اسے داخل کیا جائے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پیٹھ پھیرے گا تو اسے عذاب دے گا دردناک۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہوا اہل ایمان سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، یعنی اخلاص تھا۔ فانزل سکینتہ علیہم، تو اللہ نے سکون نازل کر دیا، سکینت اطمینان ان پر، واثابہم فتحا قریبا، اور انعام میں انہیں ایک نزدیک کی فتح بھی دے دی، ومغانم کثیرۃ، اور بہت ساری غنیمتیں بھی، یأخذونہا، جسے یہ لیں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو خیبر وہ پہلا موقع ہے جو سخت لڑائی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا۔ امہات المومنین کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض اوقات کئی دن فاقہ گزرتا تھا، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، الا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح عطا کی، اور پھر ہمارا جو کھانے پینے کا معمول ہے وہ سیٹل ہو گیا، اور ہمارا جو روز کا سلسلہ ہے وہ چل پڑا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت زیادہ مال غنیمت کی، تأخذونہا، تم اسے لوگے، فعجل لکم، اور اس میں جلدی کی اس نے تمہارے لیے، ہذہ وکف ایدی الناس سے عنکم، اور روک لیا لوگوں کو تم سے، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، ولتکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ آیت اور نشانی بن جائے اہل ایمان کے لیے، ویہدیکم صراطا مستقیما، اور تاکہ وہ دے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور ایک فتح اور بھی ہے جس کو ابھی وہ آئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں دے دی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، یعنی اگلی فتح مکہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر تم لڑتے ان سے، ان کفار سے، تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، اور پھر یہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ وهو الذي كف ايديهم عنكم، وہ اللہ جس نے
ان کے ہاتھ یعنی مشرکین کے ہاتھ تم سے روکے رکھے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے رکھے، بِبَطْنِ مکہ بیچ شہر مکہ کے، من بعد ان اظفر علیہم اس کے بعد کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ چکے تھے، یعنی تم ان پر قابو پا سکتے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے روکا مسجد حرام سے، والہدی اور قربانی کے جانوروں سے، معقوفاً جو کہ وہاں اعتکاف ان پیش کیا جاتا ہے، یبلغ محلہ ان قربانی کے جانور جو کہ اپنی جگہ پر پہنچائے جاتے ہیں، ولولا رجال مؤمنون والنساء مؤمنات اور اگر مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم جنہیں تم نہیں جانتے، ان تطؤہم کہ وہ تم انہیں پیس ڈالو، فتصیبکم منہم معرہ اور ان کی تمہاری وجہ سے وہ مصیبت میں پڑ جائیں بغیر علم بغیر علم کے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ اب یہ حکمت بتائی جا رہی، مسلمان اس کیفیت میں تھے، 1400 تھے، کم ہتھیار تھے، لیکن مسلمان اگر حملہ کر دیتے نا تو لڑائی ہوتی لیکن مکہ فتح ہو جاتا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ مکہ فتح ہوتا ہے نا تو بہت سارے مسلمان مارے جاتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے کہ وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ جانتا ہے، وہ پیس دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو بچانے کے لیے تمہارے ہاتھ ان سے روکے رکھے، اس وقت جو لڑائی نہیں ہونے دی اللہ نے تو اس کی حکمت یہ تھی، تم چڑھ دوڑتے وہ تمہارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے تھے، لیکن وہ بے گناہ مسلمان مارے جاتے۔ یہ ہے وہ حکمت جو اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے اس موقع پر لڑائی سے روکے رکھا۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین منهم عذابا علیما اور اگر ایک گروہ جو ہے وہ لوگ اگر تمہاری طرف آ جاتے تو ہم انہیں جو ہے وہ لوگ جو کفر والے ہیں انہیں ہم دردناک عذاب دیں۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں حمیت جاہلیت پرانی ضد وہ جو ہے وہ جاگ اٹھی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اتاری اپنے رسول پر اور مومنین پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور انہیں قائم رکھا نیکی کی بات پر، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا اور اس کے اہل تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی جو کفار ہیں وہ پوری حمیت جاہلیت پر کھڑے تھے، جاہلیت کے تعصب پر کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ہے وہ تقوی کے لیے خاص کیا ہوا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اور اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا جو خواب ہے، لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین اور اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اگلے سال تمہاری یہ جو 1 سال صبر کر لو واپس آ جاؤ گے اور تم جو ہے وہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ لا تخافون عاملین محلقین رؤوسکم ومقصرین اپنے بال مونڈتے ہوئے اور کترواتے ہوئے، یعنی کٹنگ بھی کر سکتے۔ لا تخافون فعلم اور کسی کا کھٹکا نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا تاکہ جان لے جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون اللہ ذلک فتحا قریبا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے فتح یہ ایک سلسلہ دراز کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس کو غالب کر دے باقی تمام ادیان پر، وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ اس پر گواہ۔ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تم انہیں دیکھو گے کہ سجدے کی حالت میں ہوں گے، رکوع کی حالت میں ہوں گے اور ڈھونڈ رہے ہوں گے اللہ کے فضل اور اس کے رضا کو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہرے وہ واضح طور پر بتا رہے ہوں گے کہ یہ نیکوکار لوگ ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ یہ مثال ہے ان کی تورات میں، ومثلہم فی الانجیل اور ان کی مثال انجیل میں کیا ہے، کزرع اخرج شطأہ کہ ایسی کھیتی جس سے ایک کونپل نکلی، فآذرہ اور پھر وہ ذرا اس کی کمر لمبی ہوئی،
فاستغلظا پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ اور پھر وہ اپنی بنیاد پر کھڑی ہو گئی، یعجب الضراء اور اس کو دیکھ کر اس کا جو کاشتکار ہے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کا باعث ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار اور تاکہ جلائے اس کے ذریعے کفار کو۔ یہاں کفار سے مراد حاسدین ہیں، کفر حسد کے اس میں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وعدہ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، منہم ان میں سے، مغفرۃ معافی کا، واجرا عظیما اور بہت بڑے اجر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجرات کے 1-2 رکوع ہیں، یہ کل پڑھ لیں، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔